حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ 95 ہجری کی ایک سرد اور تاریک رات کو بصرے میں اس وقت پیدا ہوئیں کہ ان کے گھر میں سردی سے بچنے کے لیے نہ کوئی گرم کپڑا تھا اور نہ جلانے کے لیے چراغ میں تیل۔ ان کے غریب باپ کو پہلی بار اپنی مفلسی کا شدید احساس ہوا۔ وہ مسلسل سوچ رہے تھے۔ سوچتے سوچتے جب ان کی آنکھ لگ گئی تو انہوں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری بچی اندھیرے میں اس طرح آئی ہے جیسے رات کے بعد سورج نکلتا ہے، اس کی روشنی دور دور تک پھیلے گی۔ اس کے بعد گھر میں کسی چیز کی کمی نہ رہی۔ ان کے والد جب تک زندہ رہے آرام سے گزر ہوتی رہی، مگر جب حضرت رابعہ رحم اللہ علیہ نے ہوش سنبھالا تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور بصرے میں 2 برس تک ایسا قحط پڑا کہ مٹھی بھر اناج کے لیے جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ کھڑا ہوا۔ اسی نفسا نفسی میں حضرت رابعہ بھی اپنی 3 بہنوں کے ساتھ گھر سے نکل کھڑی ہوئیں۔ بصرے کے لوگ قافلوں کی شکل میں دمشق، بغداد، سمرقند اور بخارا کی طرف جا رہے تھے۔ ہر طرف لوٹ مچی ہوئی تھی، کسی کو کسی کا ہوش نہ تھا۔ اسی افراتفری میں 11 سالہ رابعہ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ وہ ایک چھوٹے سے قصبے کے پاس سڑک کے کنارے بیٹھی رو رہی تھیں کہ ایک شخص انہیں اٹھا کر لے گیا اور وہ بغداد میں دوسرے غلاموں کے ساتھ نیلام کر دی گئیں۔ ان کا مالک سخت سنگ دل اور جلاد تھا۔ وہ حضرت رابعہ سے اس قدر محنت لیتا کہ ان کی نمازیں قضا ہو جاتیں، لیکن وہ صبر و شکر سے سب کچھ برداشت کرتی رہیں۔ اسی عالم میں نوجوانی کو پہنچیں۔ ان کا مالک دن رات ان سے محنت لیتا تھا۔ ایک رات وہ کسی کام سے ان کی کوٹھری کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں اور رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں۔ ان کے اوپر نور سا چمک رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر خوف سے کانپ اٹھا اور الٹے قدموں واپس آ گیا۔ دوسری صبح اس نے حضرت رابعہ سے معافی مانگی اور انہیں آزاد کر دیا۔ وہ آبادی سے دور ایک سنسان مقام پر آ کر عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ وہ 1000 رکعت روزانہ پڑھتی تھیں۔ جب لوگوں نے ایک نوجوان لڑکی کو شب و روز عبادت میں غرق دیکھا تو ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان کی عبادت کا چرچا دور دور تک پہنچا۔ بڑے بڑے بزرگ ان سے ملنے اور ان کی نصیحتیں سننے کے لیے آنے لگے اور وہ پاکیزگی میں مریم ثانی کہلانے لگی۔ آخر طویل عبادت کے بعد آپ خانہ کعبہ کی زیارت کو روانہ ہوئیں اور گدھے پر سوار ہو کر ایک قافلے کے ساتھ چل پڑیں۔ گدھا 2-4 منزلوں کے بعد ہی مر گیا۔ رابعہ بصری اپنا سامان کاندھے پر لاد کر سفر جاری رکھنا چاہتی تھیں۔ قافلے کے لوگ ان کے مرتبے سے واقف تھے اور ان کا سامان اٹھانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر حضرت رابعہ نے جواب دیا، میں نے یہ سفر تمہارے سہارے نہیں کیا، جس کے گھر جا رہی ہوں اس کی مرضی یہی ہے۔ قافلے والے انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب قافلہ کافی دور نکل گیا تو حضرت رابعہ نے جلال کے عالم میں اپنا سامان ریت کے ایک ٹیلے پر پھینک دیا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، یا اللہ، میں نے جو کچھ قافلے والوں سے کہا وہ جھوٹ تھا۔ میرا شوق اپنی جگہ، مگر میزبانی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ کیا ایک کمزور اور عاجز عورت کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ تو نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی، پھر راستے میں میرا گدھا مار ڈالا اور اب تو نے مجھے اس بیاباں میں تنہا چھوڑ دیا۔ ابھی یہ شکوہ ختم نہ ہوا تھا کہ گدھے کے بے جان لاشے میں حرکت ہوئی اور وہ ایسی بےتابی سے اٹھا جیسے اسے کسی نے سوتے میں جھنجھوڑ کر کھڑا کر دیا ہو۔ حضرت رابعہ مسکرانے لگیں۔ آپ نے گدھے پر سامان رکھا اور اکیلی مکے کی سمت روانہ ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم اس زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے بادشاہت کو ٹھکرا کر عبادت الہی کو اپنایا اور درویشی اختیار کر لی تھی۔ وہ 14 سال سے ہر قدم پر نماز شکرانہ ادا کرتے ہوئے کعبے کی طرف آ رہے تھے۔ جب وہ حرم میں داخل ہوئے اور آخری رکعت کے بعد کعبے پر نظر ڈالی تو کعبہ اپنی جگہ پر موجود نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ 14 سال کی عبادت میں شاید ان کی بینائی زائل ہو گئی ہے۔ وہ زار و قطار رونے لگے۔ اسی لمحے غیب سے ندا آئی، اے ابراہیم، تیری بینائی زائل نہیں ہوئی، بلکہ کعبہ ایک خاتون کا استقبال کرنے گیا ہوا ہے۔ وہ خاتون تھی حضرت رابعہ بصری۔ ایک دن 2 درویش حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچے۔ وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے کھانا طلب کیا۔
اس وقت گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں۔ حضرت رابعہ نے انہیں عزت سے بٹھایا اور روٹیاں پیش کرنے والی ہی تھی کہ دروازے پر کسی بھکاری نے آواز لگائی، وہ بھی روٹی ہی کا سوال کر رہا تھا۔ حضرت رابعہ نے دونوں روٹیاں درویشوں کے بجائے اس فقیر کو دے دیں اور مہمانوں کے پاس جا کر بیٹھ گئیں۔ درویشوں نے کہا، ہم کئی دن سے بھوکے ہیں، اتنی طاقت نہیں کہ زیادہ دیر انتظار کریں۔ حضرت رابعہ نے فرمایا، خدا کا وعدہ پورا ہونے میں دیر نہیں لگتی، تھوڑی دیر انتظار کرو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک کنیز خوان لے کر حاضر ہوئیں، اس میں مزیدار سالن اور روٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت رابعہ نے روٹیاں گنی، کل 18 تھیں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں غلطی ہوئی ہے، یہ خوان ہمارا نہیں ہو سکتا۔ کنیز نے بار بار کہا کہ میری مالکن نے آپ ہی کے لیے بھجوایا ہے۔ درویشوں نے بھی بہتر کہا کہ خدا نے جو کچھ دیا ہے اسے قبول کر لینا چاہیے، لیکن آپ راضی نہ ہوئیں اور خوان واپس کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کنیز دوبارہ خوان لے کر آئی۔ حضرت رابعہ نے روٹیاں گنی تو پوری 20 تھیں۔ آپ نے خوان درویشوں کے سامنے رکھ دیا اور انہوں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ کھانے کے بعد درویشوں نے حضرت رابعہ سے خوان واپس کرنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، درویشوں، جب تم آئے تھے تو گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں، میں نے دونوں خیرات کر دی، اور یہ بات ذہن میں رکھی کہ خدا نے ایک کے عوض 10 دینے کا وعدہ کیا ہے، مگر جب پہلی بار خوان آیا تو اس میں 18 روٹیاں تھیں، اس لیے میں نے لوٹا دیا۔ جب 20 روٹیوں کا خوان آیا تو اسے رکھ لیا، کیونکہ خدا نے اپنا وعدہ حرف بحرف پورا کر دیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ کی عبادت کے دوران تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی۔ ایک چور نے انہیں غافل دیکھا تو چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا، لیکن اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ایک بغیر دروازے کے کمرے میں بند ہو چکا ہے۔ جب اس نے چادر واپس رکھ دی تو دروازہ نظر آ گیا، لیکن پھر اس کی نیت میں فطور آیا، چادر اٹھائی تو دروازہ غائب ہو گیا۔ اس طرح کئی مرتبہ ہوا۔ آخری بار کمرے میں سے آواز آئی، اے شخص، کیا تجھے معلوم نہیں کہ چادر والی نے خود کو ہماری حفاظت میں دے رکھا ہے؟ ایک دوست سو رہا ہے تو کیا ہوا، دوسرا تو جاگ رہا ہے۔ چور نے فوراً توبہ کی اور اسی وقت بھاگ کھڑا ہوا۔ ایک دفعہ ایک نوجوان حضرت رابعہ سے شادی کی درخواست لے کر آیا، مگر جب ان کے پاس پہنچا تو اس کی زبان بند ہو گئی، اور جب تک سچے دل سے توبہ نہ کی بات کرنے کے قابل نہ ہوا۔ اس کے بعد وہ بصرے کے بازاروں میں سالہ سال تک گرمی، جاڑے اور برسات سے بے پرواہ ہو کر توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ سفینۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک دن بصرہ کے چند لوگ شرارت کی غرض سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور طنزاً کہنے لگے کہ آپ بڑی عابدہ و زاہدہ بننے کی کوشش کرتی ہیں، حالانکہ خدا نے مردوں کو وہ 3 مرتبے عطا کیے ہیں جو عورتوں کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ یوں عورت ذات مردوں سے کم تر ہے، یہ کہہ کر وہ مردوں کے 3 رتبے بتانے لگے کہ اول یہ کہ مردوں کو عقل دی گئی ہے، جبکہ عورتیں ناقصات العقل ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ دوم یہ کہ عورتیں ناقص دین بھی ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر ماہ عورتوں کو چند دن کے لیے نماز سے رستگاری حاصل ہے۔ سوم یہ کہ کوئی عورت پیغمبری کے درجے تک نہیں پہنچ سکی۔ آپ نے یہ سب باتیں سن کر فرمایا، تم صحیح کہتے ہو، لیکن 3 باتوں کی بنا پر عورتوں کو بھی مردوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اول یہ کہ عورتوں میں کوئی مخنث نہیں ہوا۔ دوم یہ کہ کسی عورت نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ سوم یہ کہ سارے نبی علیہ السلام، ولی، صدیق اور شہید رحمۃ اللہ علیہم اجمعین عورت ہی کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی کی آغوش میں بڑے پلے۔ یہ سن کر وہ شرمسار ہو گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اسی زمانے میں ایک اللہ والے بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی گزرے ہیں۔ ایک دفعہ ان کی دریائے فرات کے ساحل پر حضرت رابعہ سے ملاقات ہوئی۔ اسی دوران میں اذان کی آواز گونجی۔ حضرت حسن بصری نے فوراً دریا کی سطح پر مصلی بچھاتے ہوئے کہا، رابعہ، نماز کا وقت ہے، آؤ نماز ادا کریں۔ حضرت رابعہ بصری نے مسکرا کر کہا، اگر پانی پر جائے نماز مخلوق کو دکھانے کے لیے بچھائی ہے تو اچھا تماشا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی جائے نماز ہوا پر بچھا دی اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، آؤ حسن، ہم دونوں یہاں نماز ادا کریں تاکہ لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہیں۔ نماز عبادت ہے، اسے شعبدہ کیوں بنائیں؟
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت شرمندہ ہوئے اور حضرت رابعہ سے معافی مانگی۔ حضرت رابعہ کے پاس بڑے بڑے بزرگ آتے تھے اور دینی گفتگو کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک محفل میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے کئی معتقد بھی موجود تھے۔ رات کی تاریکی بڑھتی جا رہی تھی، گھر میں جلانے کو چراغ نہ تھا۔ حضرت رابعہ نے اپنا ہاتھ بلند کیا تو ان کی انگلیاں اس قدر روشن ہو گئیں کہ تمام کمرہ نور سے بھر گیا۔ آپ صبح تک ہاتھ بلند کیے رہیں اور اس کی روشنی میں تمام رات دینی باتیں ہوتی رہیں۔ آپ نے تمام عمر شادی نہ کی۔ آپ کی تعلیم بہت سیدھی سادی تھی۔ آپ نے سب کچھ اللہ سے اپنی محنت اور عبادت کے ذریعے حاصل کیا تھا۔ آپ کو طویل عمر نصیب ہوئی اور تقریباً 100 سال جاگ کر عبادت کرتی رہیں۔ ان کے مختصر گھر میں ایک بانس پر ان کا کفن ہمیشہ لٹکا رہتا تھا۔ نیچے اینٹوں کا ایک چبوترا تھا۔ آپ اس پر نماز پڑھتیں اور تھک جاتیں تو وہیں تھوڑا سا اونگ لیتیں۔ آخری دنوں میں آپ نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ 158 ہجری میں موت سے 2 دن قبل آپ بہت خوش نظر آنے لگیں۔ لوگ سمجھے کہ آپ کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ آپ نے اپنی خادمہ کو بتایا کہ اللہ نے میری بات مان لی ہے، اب دوری ختم ہونے والی ہے۔ موت کے بعد مجھے عام آدمیوں کی طرح خاموشی سے زمین میں اتار دینا اور میری قبر کو دنیا کی نظروں سے بچانا۔ جو چادر اس وقت میرے جسم پر لپٹی ہوئی ہے، اسی میں مجھے ڈھانپ دینا۔ اس کے 2 دن بعد جب چند بزرگ آپ کے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ آپ گفتگو کرتے کرتے اچانک خاموش ہو گئیں۔ پھر آپ نے آہستہ سے کہا، یہاں جگہ کم ہے، آپ لوگ فرشتوں کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ سب لوگ باہر آ گئے اور کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد لوگوں نے اندر جا کر دیکھا تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے حقیقی مالک سے جا ملی تھی۔